عوام پر آج بھی پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ڈیزل 7 روپے 15 پیسے مہنگا، پیٹرول 4 روپے 93 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 367 روپے 21 پیسے ہو گئی۔ فی لیٹر پیٹرول 320 روپے 73 پیسے کا ہو گیا۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول پمپ مالکان ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کل رات 12 بجے سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان۔ نعمان علی بٹ نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمت میں رد و بدل قابل قبول نہیں۔ ڈیلر مارجن 8% اور ڈی ریگولیشن پالیسی پر نظر ثانی کی جائے۔ اور نواز شریف کا آزاد کشمیر کے لیے موٹر وے کا اعلان، مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کیا۔ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے ساتھ میرا دلی لگاؤ ہے۔ مانسہرہ سے مظفر آباد میرپور تک خوبصورت موٹر وے آزاد کشمیر کے لیے تحفہ ہوگا۔ اگر نون لیگ کو آزاد کشمیر میں اکثریت ملی تو شہباز شریف کو کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، کشمیری عوام کی دعاؤں اور نیک خواہشات کو کبھی بھلا نہیں سکتی۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو آپ کو مسائل کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا۔ ایران مذاکرات چاہتا ہے لیکن اب امریکہ بات چیت نہیں کرے گا۔ ایرانی ملاقات کے لیے بےتاب ہیں لیکن ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ حوثیوں نے بحر احمر کو بند کرنے کی کوشش کی تو ضروری اقدامات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی لبنانی صدر کے ساتھ ملاقات میں گفتگو، کہا کہ ایران کی سخت بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے، کوئی جہاز نہیں گزر سکتا، وہ ایٹمی ہتھیار بھی حاصل نہیں کر سکتا، ہم لبنان کی نمایاں مدد کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی جی ایچ کیو راولپنڈی آمد۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی دو طرفہ سیکیورٹی اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے علاقائی کشیدگی کے خاتمے، امن و امان کے قیام اور سفارتی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا سیکیورٹی اور خطے کی خوشحالی کے لیے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی مجموعی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ایرانی صدر کا پیغام پہنچایا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے پولیس لائنز کا دورہ بھی کیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ اسکندر مومنی نے پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ایرانی وزیر داخلہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ پہنچے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مظفر آباد سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو میں شہباز شریف سے میرا دل چاہتا کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں، نواز شریف کو۔ اگر مسلم لیگ حکومت یہاں آتی ہے انشاءاللہ یہاں کی تمام مسائل، تمام مشکلیں ہم انشاءاللہ دور کر کے دم لیں گے۔ جو کچھ تم پنجاب میں کر رہی ہو مریم، وہی کچھ یہاں پہ مظفر آباد میں اور آزاد کشمیر میں ہونا چاہیے۔ نواز شریف کا آزاد کشمیر کے لیے موٹر وے کا اعلان۔ مظفر آباد میں جلسے سے خطاب میں بولے کہ مقبوضہ اور آزاد کشمیر سے ان کا دلی لگاؤ ہے۔ مانسہرہ سے مظفر آباد اور میرپور تک خوبصورت موٹر وے آزاد کشمیر کے لیے تحفہ ہوگا۔ آزاد کشمیر میں آئندہ چند دنوں میں 10 گرین بسیں اور 15 موبائل اسپتال بھی دیے جائیں گے تاکہ خطے میں ترقی کا نیا دور شروع ہو سکے۔ عوام نے ساتھ دیا تو ہر 3 ماہ بعد آزاد کشمیر کا دورہ کروں گا۔ نون لیگ کو اکثریت ملی تو شہباز شریف سے کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم بنائے۔ آزاد کشمیر کے چپے چپے میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھائیں گے۔
جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ 2021 میں جو الیکشن ہوا تھا، میں 2 ہفتے یہاں پر آپ کی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی. جتنی دعائیں مجھے کشمیر کے عوام نے دی تھی وہ میں نہ بھول سکتی ہوں نہ کبھی بھلا سکتی ہوں. جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا نام لیے بغیر پی پی پر طنز. جلسے سے خطاب میں کہا کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو لوگوں کو مسائل کا سامنا نہ ہوتا. مسلم لیگ نون کی 17 سیٹوں کو الٹ دیا گیا تھا. مریم نواز سے کشمیر میں پنجاب کی طرز کے منصوبے شروع کرنے کا وعدہ. آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سود قرض دینے کا بھی اعلان. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مریم نواز کے خطاب پر سخت رد عمل. نون لیگ کو فارم 47 کی پیداوار قرار دے دیا. کہا کہ کشمیری عوام جعلی مینڈیٹ کی سیاست مسترد کریں گے. عوامی خدمت اور حقیقی مینڈیٹ ہی پیپلز پارٹی کی سیاسی محور کا حصہ ہے. آزاد کشمیر الیکشن کا انتخابی شیڈول تبدیل. آزاد کشمیر میں انتخابات مرحلہ وار کرانے کا اعلان. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی. دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ میں انتخابات ہوں گے. انتخابات کے نتائج بھی مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے. پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن کے منسٹری آف پیٹرولیم کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور اب کل رات 12 بجے سے غیر معینہ مدت تک جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے پورے پاکستان سمیت گلگت بلتستان کشمیر ساری جگہوں پہ پیٹرول پمپ شٹ ڈاؤن رہیں گے. پیٹرول پمپ مالکان ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے. پیٹرول پمپ مالکان کا آج رات سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان. نعمان علی بٹ نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں رد و بدل قابل قبول نہیں. ڈیلر مارجن 8% اور ڈی ریگولیشن پالیسی پر نظر ثانی کی جائے. امریکی فوج کی مسلسل 10ویں رات ایران پر حملے. ایرانی فوج کمانڈ سینٹرز، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا. سینٹ کام کے مطابق حملے مرحلہ وار کیے گئے. چابہار، بندر عباس، کنارک، اصفہان، سریک پر جارحیت کی زد میں رہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ امریکی فورسز خطے میں متحرک ہے اور اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم بحری گزرگاہ کھلی ہوئی ہے. تجارتی جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے. دعویٰ کیا گیا کہ مئی کے آغاز سے اب تک تقریباً 900 تجارتی جہازوں کو محفوظ آمد و رفت میں مدد کی گئی. 45 کروڑ بیرل خام تیل کی ترسیل بھی ممکن بنائی گئی. امریکی وار پر جوابی وار کا سلسلہ جاری. خطے امریکی اڈے اور مفادات ایران کا ہدف بنے. بحرین، کویت اور دیگر ممالک پر میزائل اور ڈرون داغے. کویت میں بجلی گھروں اور پینے کے پانی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا. اہم تنصیبات پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا. نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل جاری. علی الصالح ایئر بیسز پر موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. امریکی میزائل سسٹم اور MQ-9 ڈرون ہینگرز تباہ کیے. پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں ایمیزون کے مرکزی ڈیٹا سینٹر کو بھی تباہ کر دیا. کے ساتھ مکمل جنگ کی حالت میں ہے. ہمیں حقیقت پسند ہونا ہوگا اور اس مزاحمت کے فطری نتائج کو قبول کرنا ہوگا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں ایرانی مفادات کو ترجیح دی گئی. 14 شقوں میں ایسی کوئی شق نہیں جس سے یک طرفہ طور پر صرف امریکہ کو فائدہ پہنچا ہو. خطے کی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتیں. وفاقی حکومت کی جانب سے دوبارہ اہم انتظامی پابندیاں لگانے کی تیاری.
वर्क फ्रॉम होम और हफ्तावार 3 छुट्टियों की तजावीज़ ज़ेर गौर। सरकारी महकमों का पेट्रोल और डीजल में भी कमी की तजवीज़ का फैसला जल्द मुतवक्के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।